بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من سلوے کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریاں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من پسند غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال و ادب احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کے نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینیوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، معافی کی دعا کے بدلے ایک دانہ ہے ایک بال میں کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا۔ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹے بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ کر مر گئے۔ طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجے ران میں آم کی گٹلیوں کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا درد دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی۔ اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلے ان کے بے حکمی کا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خدا قدوس کی نافرمانی اور حکام روانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر برقرار ہی ہے۔ دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ۔ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و حرج کا دور دور پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ